خزاں اگلا سوال ہمیں یہ کینیڈا سے صفیہ جلیل صاحبہ نے پوچھا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ عورتوں کو اپنے مخصوص ایام میں قرآن کی تلاوت کی اجازت تو نہیں ہے، کیا وہ عربی کی دعائیں پڑھ سکتی ہیں؟ بات یہ ہے کہ اپنی زبان میں دعائیں کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور جس کی جو بھی زبان ہوگی اس میں وہ دعائیں کر سکتا ہے۔ اگر کسی کی عربی زبان ہے تو عربی میں کر لیتا ہے، جس کی اردو ہے تو اردو میں کر لیتا ہے۔ تو اس لیے عربی دعائیں جو ہیں جو قرآن کریم کی نہیں ہیں، احادیث میں بیان ہوئی ہیں یا اسی طرح کے اور کلمات ہیں ایسے، تو ان کو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور حضرت ہمارے موجودہ امام حضرت خلیفۃ المسیح خامس سیدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کی خدمت میں ایک اسی قسم کا سوال پوچھا گیا، جس پہ حضور نے اپنے مکتوب جو 2010 کا ہے اس میں جو جواب بھجوایا وہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ اس میں بڑا جامع و معنی وہ جواب ہے۔ ضرور۔ اس میں حضور فرماتے ہیں کہ دعائیں تو جو بھی اپنی زبان میں کوئی پڑھ سکے وہ پڑھے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن لمبی تلاوت کرنے یا حسن قرات کے مقابلوں میں حصہ لینے اور اسی طرح قرآن مجید کو پکڑ کر اس کی باقاعدہ تلاوت کرنے کی اجازت نہیں۔ تاہم ان ایام میں قرآن مجید کو پکڑا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ ہاتھ تو گندے نہیں ہوتے اور نہ ہی حیض کا کوئی اثر ہاتھوں پر ہوتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ احتیاط کی جاتی ہے کہ ننگے ہاتھوں سے پکڑنے کی بجائے ہاتھ پر کوئی کپڑا وغیرہ باندھ لیا جائے۔ تو اس میں بڑی خوبصورت سارے مضمون کو حضور نے سارے پہلو جو ہیں وہ بیان کر دیے، اور دراصل احادیث پر یہ چیزیں مبنی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج سے بعض اوقات مسجد سے کوئی چیز چٹائی بچھانے یا کوئی چیز پکڑنے کے لیے کہا تو انہوں نے یہ عرض کی کہ حضور میں تو ایام میں ہوں، تو حضور نے فرمایا کہ جو حیض ہے وہ تمہارے ہاتھ میں تو نہیں ہے، اسے پکڑ لو۔ اسی طرح ازواج مطہرات کا آتا ہے کہ ہم ان ایام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسجد میں جا کے چٹائی وغیرہ بچھا دیا کرتی تھی۔ تو وہی مضمون یہاں پہ کہ حیض جو ہے وہ ہاتھ پہ تو نہیں ہے، تو اس کا اثر اس طرح تو نہیں۔ تو اسی طرح بعض اوقات بعض بزرگوں نے یہ بھی احتیاط کی، اور اس کا بھی حضرت صاحب نے ذکر اس میں فرما دیا کہ اگر بہت زیادہ احتیاط ہے تو اچھی بات ہے کہ اس میں پھر کسی کپڑے میں صاف ستھرے کپڑے میں پکڑ لیا جائے قرآن کریم کو۔ تو یہ سارے پہلوؤں کو حضور نے اس میں بیان کر دیا ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ عام طور پہ باقاعدہ تلاوت کرنا تو ان ایام میں اجازت نہیں ہوتی، اور خاص طور پہ قرآن کریم کو لے کے۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اپنی زبان میں دعائیں کرنا یا عربی کی دعائیں کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں، وہ تو انسان زبانی طور پہ یا دل میں جو یاد ہیں جو اس کو مستحضر ہیں یا حفظ کی ہوئی ہیں تو ان کو پڑھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ ٹھیک ہے خزاں، بہت شکریہ۔